بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت کریمہ 80 کے حوالے سے بات کا آغاز ہوا۔ اللہ کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو کی جا چکی ہے، کچھ مزید کا انہی کی توفیق سے ارادہ ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کے بارے میں عاجزانہ گفتگو توفیق الہی سے کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر آئندہ آیات کے متعلق بقدر وقت اللہ کی توفیق سے بات ہوگی۔ آیت شریفہ 80 میں رب العالمین نے بنو اسرائیل پر اپنے انعامات میں سے 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ 2 کی بات ہو چکی، تیسری اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من اور سلوہ آسمان سے نازل ہونے والے 2 کھانے تھے۔ کیسے تھے؟ کیا لذت تھی؟ رب العالمین بہتر جانے۔ میرے علم میں اس بارے میں کوئی ثابت شدہ بات نہیں جو میں آپ کے روبرو عرض کر سکوں۔ اگر کتاب و سنت کے میں کسی کے علم میں بات ہو تو سر آنکھوں پر، وگرنہ اسرائیلی روایات اور کہانی قصے اللہ کے فضل و کرم سے نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ جو بات میں اپنے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ بات قیمتی ہو، وہ یہ ہے کہ رب العالمین کا رزق عطا فرمانا بہت بڑی نعمت ہے، معمولی چیز نہیں۔ یہ درویشی مجھے نہیں کچھ چاہیے، بس درویشی زبانی ہے، چاہیے چاہیے ضرور چاہیے، اس سے زندگی کا کھڑا ہونا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے اللہ کرے کہ میری بات غلط نہ ہو، غلط ہو تو چھوڑ دینا۔ جتنی کم مشقت سے اللہ پاک رزق دے اتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ، سب کے لیے بات ہے، وہ تھوڑی سی رقم کے کمانے کے لیے لمبی جد و جہد کرتے ہیں۔ کچھ پر رب العالمین نے آزمائش کے لیے یا ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے یا ننیال یا ددیال کے بزرگوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے رب العالمین کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ آزمائش ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، آدمی بھٹک جائے تو پھر نعمت نہیں، بہت بڑا عذاب الہی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ایک معقول رقم، اتنی رقم کہ ان کی ضروریات سے اچھی خاصی زیادہ ہے، دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں اور بغیر کسی ڈیوٹی کے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو کیا جب اللہ پاک اس طرح بلا مشقت یا تھوڑی مشقت سے، بٹی صاحب بات میرے آپ کے لیے، بلا مشقت یا تھوڑی مشقت سے اتنا دے کہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھروں میں فساد، دنگا، گالی گلوچ، غیبتیں، چغلیاں،
اور لوگوں کے ناک میں دم کرنا چاہیے، بہوؤں کا گلا گونڈ دینا چاہیے۔ اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے کشادگی اگر دی ہے کسی وجہ سے آزمائش کے لیے بطور نعمت، آزمائش ہے تو پھر بھی ٹھیک رہے، نعمت ہے تو شکر کریں۔ یہ امتحان ہے، کوئی بات ہے، اور میں یہ نہیں کہتا معاف کرنا، کیوں نہ کہوں، بالکل نہ معاف کرنا، ملک صاحب بالکل نہ معاف کرنا۔ یہ امتحان ہے ہم بڈھوں کا، اور کتنے جوان بھی ایسے ہیں بہت تھوڑا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ اتنا دے رہے ہیں کہ خود ان کی سمجھ سے بالا ہے۔ محمد صاحب ہے ایسے تو کیا کریں؟ یہ نعمت ہے، اللہ کے پہلے سے زیادہ غلام بن جائیں، زیادہ سجدے کریں، زیادہ سجدوں سے مراد زیادہ نفل پڑھیں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ زبان کو بند رکھیں۔ ہم جو فارغ پارٹی ہیں، نیم فارغ یا مکمل فارغ، جہاں جاتے ہیں عذاب بن جاتے ہیں۔ مسجد میں آئے تو خادم کی خیر نہیں، قاری صاحب کی خیر نہیں، آنے والے نوجوان بچوں کی خیر نہیں، وہ ہر وقت توپیں چلانا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں، ہم توپیں چلائیں۔ گھر میں ہیں تو گھر والے کہتے ہیں جائے باپا کہیں، جان چھوڑے، گالیاں بکنا، بدتمیزی کرنا۔ نعمت کا شکر اس طرح ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ماتم کرنا کچھ اچھا ہے ہی نہیں۔ نئی روشنی بڑی بری ہے، نئی روشنی بری ہے تو پرانی روشنی بھی تو کوئی اچھی ہو نہ، ایسے نہ کریں۔ جتنی زیادہ اللہ پاک نے فراغت سے روزی دی ہے یہ نعمت ہے، اور پتہ نہیں سانس کس وقت ختم ہو جائے۔ اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک لمحہ میں نیکیوں کے انبار جمع کریں، اور اپنی اولادوں کے لیے دعاؤں کے ذخیرے جمع کریں۔ یہ ہے کام کرنا۔ اگلی آیت کریمہ الفاظ شریفہ کے معنی کلو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، طیبتن کی جمع طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ رزقنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے رزق دیا، قوم تمہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں طغیانی نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب آ جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جو شخص آ گیا اس پر میرا غضب، فقد ہوا، ہوا یہ بھی ہوتا ہے گرنا، یہاں مراد ہے تو ہلاک، تو یقیناً ہلاک ہو گیا۔ بامحاورہ ترجمہ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق تمہیں دیا، اور اس میں سرکشی نہ کرو، تو تم پر میرا غضب آ جائے، اور جس پر میرا غضب آ گیا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ جانے اس آیت کریمہ میں کیا کیا خیر کے سمندر ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں انہی کی توفیق سے جو چند ایک باتیں آئی ہیں عرض کرنے کی، انہی کی توفیق سے کوشش کرتا۔ خورد و نوش، کھانے پینے کا سامان ملنے پر بھوکا نہیں مرنا، ہوتے سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں میں نے نہیں کھانا، نہ کیوں نہیں کھانا؟ کلوا من طیبات مما، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حکم یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔
اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اور ہم جو بیمار ہیں، کوئی شوگر کا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کسی کا، کھانے والی چیزیں ہم پر منع کی گئی ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف، یہ اچھا سگنل نہیں ہے، اچھا سگنل نہیں ہے۔ یہ خوفناک بات ہے کہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ نعمتیں ہم پر بند کر دی۔ کرتوتیں ہماری ہیں لیکن فیصلہ ان کا ہے۔ موسم ہے، پھل ہے، 6 ماہ یا 4 ماہ انتظار آ چکا ہے، کھا سکتا ہے۔ پیارے وہ بھی روکتے ہیں۔ یہ اچھا سگنل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میری کرتوتیں اس کے کھانے میں رکاوٹ۔ پہلی امتوں میں طریقہ یہ تھا کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ حرام کر دیتے، سرکشی کی، حلال کا دائرہ تنگ ہوتا گیا، حرام کا دائرہ بڑھتا گیا بطور سزا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے نہ ایسا ہو، لیکن نہ تو میرا خیال ہے نظر یہی آتا ہے۔ یہ جو اتنی ممنوع چیزوں کی فہرست روز بروز بڑھ رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہو رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ سے دعا ہے یہ بات میری غلط ہو جائے، لیکن خدشہ ہے کہ یہی بات، اور سب سے پہلا نشانہ میں خود۔ اچھا سگنل اللہ نے سمجھانے کے لیے بڑی باتیں دی ہیں۔ اب میں آپ آنکھوں اور کانوں پہ پٹیاں باندھ دیں اور دل کو غلاف میں بند کر دیں تو ہمارا قصور ہے۔ سمجھانے کے لیے تو دن رات ان گن چیزیں اللہ نے رکھی۔ اس کے بعد من طیبات، کھانا ہے کن چیزوں سے؟ یہ نہیں کہنا اللہ کی چیزیں کھاؤ، سور بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لغو اور یاوہ گوئی ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے ساتھ یہ بھی بتلایا یہ حرام ہے یہ حلال۔ ہر پیدا کرنے والی چیز اس کے کھانے کی اجازت نہیں۔ کہاں تک جائے گا؟ چل سکتا ہے اس قاعدے پر؟ کدھر جائے گا؟ شیطانی کچی باتیں ہیں، شیطانی بھی ہیں اور کچی بھی ہیں۔ تقسیم ہے حلال و حرام کی، طیبات سے کھانا ہے، خبیثات سے نہیں کھانا۔ اس کے بعد ما رزقناکم، اللہ اکبر، دیا ہے کس نے دیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس نے دیا ہے؟ میں آپ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہوں تو کبھی حرام کا دانہ بھی میرے اور آپ کے گلے کے نیچے اترے؟ سبحان اللہ۔ جو دیتے ہیں ان کو حق نہیں کہ کہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اگر یہ بات میری آپ کی عقل سمجھ اور یقین میں آ جائے، کوئی سودی کاروبار کرے، کوئی بکواس کرے جی میں روز ویگن پہ نہیں جا سکتا، پھر کرے یہ بکواس، ویگن پہ جا نہیں سکتا، اور وہ دیکھ جو الٹے ہو کے ابھی روز قریباً دوپہر کے وقت ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، اس طرح ہے، میں سب آج بھی دیکھا اس طرح ہے، تو حیا نہ آئے مجھے، میں سیدھا چل رہا ہوں اور کچھ میں ویگن پہ نہیں، میں نے حرام کی گاڑی خریدنی ہے۔ اگر یہ بات صرف ایک لفظ ما رزقناکم سمجھ میں آ جائے، 4 سوالات جو روز قیامت میں ہیں ان میں سے مال کا سوال سیدھا ہو جائے، یہ غلط ہے، بولو
رزق انہوں نے دیا تو مرضی ان کی چلے گی، تیری کہاں سے آئی؟ نوکر تیرا، پیسے تیرے، اور فروٹ لینے یا سودا خریدنے تو نے بھیجے تو اس کی مرضی چلے گی، تیری چلے گی؟ پھر بیچارہ وہاں سے فون کرتا، آپ نے یہ کہا تھا یہ ہے، اور اگر اس کے برعکس کرے تو پھر جاب رہے گی یا چلا جائے؟ تو جب ہم ان کی نہ مانیں ان کے رزق میں، تو ہمیں کھانے کا حق ہے، جینے کا حق نہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں جو ہم نے دیا اس میں سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ مجھ میں اور آپ میں ہو، دعا ہے لیکن نظر نہیں، نظر آتا ہے یہ دعا اللہ پوری کر دے۔ رزق میں طغیانی، اس میں بہت چیزیں شامل ہیں۔ کسی کا مال ناحق کھانا، کھا جاؤ، یہ رزق میں طغیانی ہے۔ تطغوا کا لفظی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ رزق کے لینے اور استعمال کے لیے اللہ پاک نے شریعت میں ایک دائرہ لگا دیا، اور یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر قسمت کھوٹی نہ ہو تو نگاہیں اس دائرے کی وسعت تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور نسبت کھوٹی ہو تو اس کو نظر ہی کہتے ہیں ہوں جیوں گا کیسے، وہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ سے زیادہ سے آنا ہے۔ اللہ جو حلال کیا ہے جانتے ہیں اس میں چل سکتا ہے، اور تو زیادہ سیانا آیا، تو کہتا کہ نہیں چل سکتا۔ اب تو سیانا یا اللہ سیانا؟ رزق میں طغیانی یہ ہے کہ ان کی ناشکری کی جائے، کھانا ان کا اور بجائے شکر کے ان کی نافرمانی۔ کیسے کیسے نافرمانی ہو رہی ہے؟ یہ جو چینلز کا ساز و سامان آتا ہے، یہ رزق بھی اس نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ آزمائش کے لیے دیا۔ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو کام اس مال سے کیا جائے جو اللہ کی نافرمانی میں آئے، وہ ناشکری ہے یا شکر ہے؟ خواتین کپڑے پہنے لڑکوں والے اتنے ٹائٹ سوٹ ہوں کہ جسم کا ایک ایک حصہ سینٹی میٹر کے حساب سے یا اس سے بھی کم حساب سے نظر آئے، یا سی تھرو ہو، کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہو، اور یا شارٹ ہو۔ مرد کہاں تک؟ دو بہن بھائی ہیں، برابر کی عمر کے ہیں، اور شاید ایک ہی انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں۔ لڑکے کی قمیض کہاں تک ہوگی؟ اور اس کی سسٹر 2025 ماڈل، اس کی شرٹ کہاں تک ہوگی؟ یہ جیکب آباد میں رہتی ہے اور لڑکا بلوچستان سے آیا ہے، ایک ہی گھر سے چلے۔ یہ ناشکری ہے یا شکر گزاری ہے؟ اس کے بابا کو پیسے کس نے دیے؟ ابلیس نے دیے ہیں۔ اگر اس نے دیے تو پھر اس کی ضرور مانیں۔ یہ طغیانی ہے، اور یہ طغیانی اس کا انجام اچھا نہیں، وہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ یا کل کے درس میں۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا، اتنے اتنے کپڑے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو نہیں کہتا مجھے آنی چاہیے کہ نہیں؟ سارا سیزن گزر جاتا ہے، کپڑا پہننے کی باری نہیں آتی۔ اور ایسے لوگ ہیں جن کے یہ موسم کے پہننے کی ایک چیز بھی ہے، ایسے کہ نہیں؟
اور کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہیں گھروں میں سارا سیزن اس کا باری نہیں آئی کپڑے کا. پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں خرم صاحب؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ فضول خرچی نہیں ہو جائے. مہمان آئے، ایک نہیں دو نہیں تین، 10 کھانے. اب مہمان چھو بھی نہیں سکتا، جیسے آئے تھے ویسے جائیں. یہ اللہ کے رزق کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، رزق دے، خوب دے، کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن رزق میں طغیانی کرنا اس سے بچائے. رزق میں طغیانی نہ آئے، اور اللہ ایسا رزق نہ دے نہ ہمیں نہ ہماری اولادوں کو جس سے طغیانی ہے. رزق دے، خوب دے، خوب دے، خوب بڑی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. گرمیوں اس کے بغیر بندہ سیدھا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا رزق ایک پائی بھی نہ دے جس سے طغیانی ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے. ہمارے گھروں میں دین، طہارت، پاکیزگی، عفت، تقوی، پرہیزگاری، پارسائی آ جائے. فحاشی، برائی، بے حیائی اس کا نام و نشان مٹ جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے. آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.